www.hazratfirozmemon.org۔ تو پہلی نشانی اللہ فرما رہے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے مٹے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سلام میں پہل کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، معافی کوئی مانگے نہ مانگے معاف کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا دل غیر سے کٹ جائے۔ ہمارے دل میں میرے پیارے شیخ ابھی موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرمایا کہ جو تکلیف آئے معاف کر دو، اور سوچو بھی مت زیادہ۔ اگر تم نے سوچا غیر اللہ میں مشغول ہو جاؤ گے، میں ایسا کر دوں گا، اس نے ایسا کیا، دل چل رہا ہے۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، اپنے بہنوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، غیبت نہیں کرتے، عاجزی انکساری سے بات چیت کرتے ہیں، بہتان نہیں لگاتے، الزام نہیں لگاتے، انتقام کی آگ میں نہیں جلتے۔ ایک ہمارے دوست کا فون آیا کہ میرے ماں کو فالج ہو گیا ہے، پیرالائسس ہو گیا ہے، دعا کی، میں نے کہا اللہ صحت دے، کہ ایک مسئلہ ہو گیا، میں نے کہا خیریت؟ کہ میرے ماں کے اخلاق تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنے برے اخلاق، ہر ایک سے لڑنا، گالی دینا۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تو پیرالائسس ہو گیا۔ اب کہا میری بیوی اور میری بیٹیاں پوتیاں میری اماں کی، انہوں نے خدمت کرنے سے منع کر دیا ہے، اور آج دوسرا دن ہے ماں کا پیشاب پخانا میں صاف کر رہا ہوں بیٹا۔ میں نے کہا بھائی نوکرانی رکھ لو، زبردستی تو نہیں کر سکتے آپ۔ کہا نوکرانی بھی کوئی نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، وہ جو فرمائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت نے مجھے سکھایا، میں نے رات کو آ کر گھر سے فون کیا، میں نے کہا مائک کھول دیں اور بیوی اور اپنی بچیوں کو کہیں آ کر قریب بیٹھ جائیں۔ انہوں نے مائک کھول دیا، بیوی اور بچیاں نزدیک آ کر، ذرا غور سے سننا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے فانی لذتوں کے لیے، اور کرنا، دنیا کے فانی لذتوں کے لیے آسمان پر غیر فانی لذتوں کو چھوڑنا بیوقوفی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت میر صاحب کو جب میں نے بتایا نا، فرمایا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہی نہیں میں نے یہ جملے کہے ہیں۔ حضرت آپ کے ہی جملے کہ دنیا کے غیر فانی مزوں کے لیے اللہ تعالیٰ، دنیا کے فانی مزوں کے لیے ختم ہونے والی ہے نا یہ سب، تو جو انتقام آپ لے رہے ہو، جو بھی دنیا کے اور مزے ہیں، چاہے حلال ہوں چاہے حرام ہو، دنیا کے فانی مزوں کے لیے غیر فانی مزے مت چھوڑو نیک بن کر۔ ایک فرمایا کہ آپ کی دادی اور آپ کی ساس نے آپ کو ظلم کیا، اب آپ اس کا انتقام لے رہے ہیں تو آپ ظلم کرو گے نا سامنے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر جملے سننا ذرا۔ فرمایا یہ تو موقع اچھا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، دادی کی تکلیف بھلا دو، ساس کی تکلیف بھلا دو، اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو حاصل کر لو، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی لے لو، انتقام کی آگ کو چھوڑو۔ اور پھر یہ آیتیں چند سنوائیں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ آخر تک چلے جائیں آپ، کہ شروع سے لے کر آخر تک چلے جائیں، جس میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اور یہ نصیبے والے لوگوں کا کام ہے، خوش نصیب لوگوں کا کام، نصیبے والے لوگوں کا کام ہے یہ۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں وسوسے آئیں گے کہ انتقام لے لوں، بدلہ لے لوں، بوڑھی ساس کو، بوڑھی دادی کو ستاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو آگے پھر حضرت نے سکھایا، آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے ایک دو آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور تمہارے دل میں وسوسے آئیں گے، گناہ کے وسوسے آئیں گے، بدلے کے وسوسے آئیں گے، کفر کے وسوسے آئیں گے، اور چوری کے وسوسے آئیں گے، ساس کو بہو کو ستانے کے وسوسے آئیں گے، بدلہ لینے کے وسوسے آئیں گے۔ تم کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، میرے سے میری پناہ مانگ لو۔ کیا مطلب؟ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نبی کی بات مان لیں، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے وسوسوں کو وسوسوں کی حد تک رکھا اور ہم نے عمل نہیں کیا اس پر۔ اگر وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج فرمایا؟ گناہ کے وسوسے آئیں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، انتقام، گناہ، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، گندی مذاقیں کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، سہیلیوں کے گھروں پر جا کر، ہندو ہو یا مسلمان، نالائق عورتوں کے پاس جا کر فلمیں دیکھنا، ان سے دوستیاں لڑانا، وہاں لڑکوں سے باتیں کرنا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے گھر سے نکالا کیوں اپنی بیٹی کو؟ بیوقوف،
تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا، آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ اور رسولوں پر، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو مائک پر عورتوں کی رونے کی آواز آئی، اور پھر ان کی بیوی نے اور اس کی بیٹیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، ہم آج ابھی دادی کی خدمت کریں گی، اور بہو نے دادی کا پیشاب پخانہ صاف کیا۔ www.hazratfirozmemon.org